اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے عیبدار جانور کی قربانی۔ اب یہ جاننا بہت اہم ہے کہ عیبدار جانور کی قربانی کب درست ہے اور کب درست نہیں ہے۔ اول، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہو، یعنی اوپر سے کچھ حصہ اس کا ٹوٹا ہوا ہو، یا اس کا خول یعنی جو اس کا کور ہوتا ہے وہ اتر گیا ہو، تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ توجہ دیں کہ بھئی جس جانور کے سینگ کا اوپر کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہو یا پھر اس کا خول اتر گیا ہو سینگ کا، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، جو سینگ ٹوٹا اس کا اثر دماغ تک پہنچا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو یا وہاں پر چوٹ پہنچی ہو، تو اس طرح کے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پھر سے سمجھ لینا چاہیے، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کا کور اتر گیا ہو، یعنی خول اتر گیا ہو اس کا، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی۔ لیکن جس جانور کے سینگ ٹوٹنے سے اس کا اثر دماغ تک پہنچا ہو، یعنی دماغ کے ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو یا اس پہ چوٹ پہنچی ہو زور سے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، یا جس جگہ اس کے سینگ نکلتے ہیں وہ جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو بچپن ہی میں، جس کی وجہ سے اس کے سینگ نہیں آتے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ یعنی جس کے بچپن سے یا تو سینگ نہیں ہے، بے سینگا ہے وہ شروع سے ہی پیدائشی، یا پھر وہ سینگ کی جگہ بچپن ہی میں اس کے آگ سے جلا دی گئی جس کی وجہ سے اب اس کے سینگ نہیں نکلتے، تو ایسے جانور کی قربانی یہ درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، کٹا ہوا سے مطلب اس کا جسم سے اس کے الگ ہوا ہے، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر کان کا اکثر حصہ یعنی زیادہ کان کٹا ہوا ہے، کٹے ہوئے سے مراد یہی ہے کہ وہ اس کا کان اس کے جسم سے الگ ہوا ہو، کٹے ہوئے سے مراد، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی جس کا اکثر حصہ کان کا کٹا ہوا ہے، اور جس کا تھوڑا سا کٹا ہوا ہے ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح بغیر کان والا جانور جس کا پیدائشی کان ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یعنی جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اور یا پھر اس کے سینگ کے جو حصے ہیں اس کو جلا دیا گیا ہو بچپن ہی میں جس کی وجہ سے سینگ نہیں آتے، تو ایسے معاملے میں اس جانور کی قربانی درست ہوگی۔ توجہ دیں، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں یا اس حصے کو جہاں سینگ آتے ہیں بچپن میں آگ سے جلا دیا گیا ہو جس کی وجہ سے سینگ نہیں آتے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن بغیر کان والا جانور جس کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے، یا بکرا مان لو یا پاڑا مان لو جسے کٹرا کہتے ہیں ہم، یا بھینس مان لو گائے مان لو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کی آنکھ کی بینائی یا تو بالکل ہی جا چکی ہے یا اکثر چلی گئی ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کے دانت نہ ہو، بالکل پوپلا ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہیں کہ اس کے کھانے میں اس کو دقت محسوس ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی۔ اور جس جانور کے 2-4 دانت ٹوٹے ہیں، اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ جس جانور کی آنکھ کی بینائی یا تو بالکل جا چکی ہو یا اکثر چلی گئی ہو، بینائی یعنی وہ دیکھنے کی قوت، جو جانور اندھا ہو گیا ہو یا اندھا ہونے کے قریب ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جو جانور یا تو بالکل ہی پوپلا ہو، یعنی بالکل ہی منہ میں دانت ہی نہ ہو، یا اس کے اکثر دانت ٹوٹ چکے ہوں،
جس سے اس کے کھانے میں چارہ کھانے میں دشواری آتی ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن جس کے صرف 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، اس پہ چارہ کھانے میں اس کو دشواری نہیں آتی ہو، کوئی مسئلہ پیش نہ آتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، اس کی قربانی قطعاً جائز نہیں ہوگی۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو، چڑھ نہ سکتا ہو صحیح طرح سے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، یعنی دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر معمولی حصہ کٹا ہوا ہے دم کا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جاتی ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور جس جانور کی پیدائشی طور پر دم ہی نہیں ہو، تو اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور دوسرا قول ان کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے نزدیک ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ حضرت سلمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ یہ لکھتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ احتیاط اس میں ہے کہ اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں ان کی قربانی نہ کی جائے، یعنی جن کی پیدائشی طور پر دم نہیں ہے۔ پھر سمجھ لیں اس مسئلے کو، جس جانور کی پیدائشی طور پر دم نہیں ہے، تو ایسے معاملے میں اس مسئلے میں 2 قول ہیں، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، یعنی درست ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ان دونوں قول کو دیکھتے ہوئے مولانا مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں احتیاط اس بات میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ جانور تو بہت ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اچھا جانور لے لیں اور اس کی قربانی کرے۔ اسی طرح جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور 4تھا پاؤں زمین سے الگ ہی رہتا ہو، زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، تو اس طرح کے قربانی کے جانور کی قربانی درست نہیں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر 4تھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا چل سکتا ہو، یعنی ٹیک رہا ہے لیکن مکمل طور سے نہیں ٹیک پا رہا ہے، لنگڑا چل رہا ہے، اس کو ٹیکتا ہے، پورا زور اس پر نہیں دے پاتا، لیکن تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ پھر سے توجہ دیں، جو جانور یا تو بالکل لنگڑا ہے، یعنی اس کے 3 ہی پاؤں ہیں، 4تھا ہے ہی نہیں، یا اس کا 4تھا پاؤں ہے لیکن ایسا ہے کہ وہ زمین پر اس کو رکھ نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر 4تھا پاؤں ہے اور وہ زمین پر رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کو جمتا نہیں ہے زمین پر، پوری طرح سے زمین پر ٹیک نہیں لگا سکتا اس پیر سے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، یعنی اس پہ پورا زور نہ آتا ہو، لنگڑا کر چلتا ہو، 4 پاؤں ہیں اور 4تھے پاؤں سے لنگڑا کر چلتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور جو جانور بالکل لنگڑا ہے یا 4تھا پاؤں ہے لیکن زمین پر نہیں ٹک سکتا، نہیں رکھ سکتا، وہ ہٹا کر ہی چلتا ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بھائی بکری ہے، اس کے 2 تھن ہیں، اس میں سے 1 تھن اگر یا تو کٹ جائے یا سوکھ جائے یعنی خراب ہو جائے تو اس بکری کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر اونٹنی یا بھینس یا گائے سمجھ لو، ان میں 4 تھن ہوتے ہیں، 2 سوکھ گئے یا 2 کٹ گئے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں اگر 1 کٹا یا 1 سوکھا تو ان کی قربانی درست ہوگی۔ جو حاملہ جانور ہوتا ہے، جیسے حاملہ گائے ہے یا بھینس ہے، تو ان کی قربانی مکروہ ہے جبکہ وہ ولادت کے قریب ہوں،
کی قربانی نہیں کرنی چاہیے جبکہ وہ ولادت کے قریب. اگر ابھی حاملہ ہوئی ہے، ابھی بچہ مکمل طور سے بنا بھی نہیں ہے، تو ایسے معاملے میں اس کی قربانی درست ہو جائے گی. لیکن قربانی اگر وہ ولادت کے قریب ہے تو اس کی قربانی مکروہ ہے. خصی جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت جو ہوتا ہے یہ غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے. جو خصی جانور ہوتا ہے، بکرا ہے، اس کی قربانی افضل ہوتی ہے. جائز تو ہوتی ہے لیکن افضل بھی ہے. اسی طرح جو مخنث جانور ہوتا ہے جس کے بارے میں یہی نہیں پتہ چل سکے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. جو جانور مخنث ہو، جس کے بارے میں یہی نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، یہی نہ پتہ ہو بھینس ہے یا جھوٹا ہے، کٹرا ہے، پاڑا ہے، یہی معلوم نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. ہاں، نجاست خور جانور اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، نجاست خور اسے کہتے ہیں جو گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، گھاس پھوس نہ کھاتا ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. وحشی جانور اور جنگلی جانور ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. قربانی کے جانور اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا، بالکل تندرست جانور انہوں نے خریدا، کسی صاحب نے خریدا، لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا، کوئی عیب اس میں آ گیا، تو مالدار پر تو اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم آئے گی. یعنی جو مالدار شخص ہے، صاحب مال ہے، تو اس جانور کو چھوڑ کر دوسرے جانور کی قربانی کرے گا جو صحیح سالم ہے، وہ اس پر لازم ہے. اور اگر فقیر ہے یعنی غریب ہے اور اس کے پاس دوسرا جانور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اسی عیبدار جانور کی قربانی وہ کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہوگی. اسی طرح جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت، یعنی اچھل کود جب جانور کرتا ہے اسے ڈھاتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، یا اور لے کر آتے وقت، مطلب قربانی کے لیے جب کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت اگر وہ جانور عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. صحیح سالم تھا اور ابھی قربانی کا موقع نہیں آیا کہ وہ عیبدار ہو گیا، تو اس کی قربانی مالدار کے لیے درست نہیں ہوگی. مالدار دوسرا صحیح سالم جانور لے کے اس کی قربانی کرے گا. لیکن جو غریب ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا کہ دوسرا جانور لے، وہ اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے. اور جو جانور پہلے سے صحیح سالم ہے، قربانی کرنے کی کوشش میں عیبدار ہوا ہے، مثال کے طور پر ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور سینگ ٹوٹ گیا اندر تک، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.